وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادرہ انصاری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں سورہ البقرہ کی۔ تو آئیے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 92، اس کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تشریح ہوگی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، ہم نے آپ کو بتایا لام تاکید کے لیے آتا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور جب دو چیزیں آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈبل تاکید ہے اس جملے میں۔ تو کیا کہا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، آیا تمہارے پاس موسیٰ آئے تمہارے پاس۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے بالبینات، 7 واضح نشانیوں کے، واضح نشانیاں لے کر آئے۔ بینات میں جو ہے آیتیں بھی آ جاتی ہیں، معجزے بھی آ جاتے ہیں، اور جو ہیں جو کچھ ان کو وحی نازل ہوتی تھی وہ سب بینات میں آ جاتا ہے۔ ثم اتخذتم العجل، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ، اور جب، اب اللہ تعالیٰ اور ایک بات یاد دلا رہے ہیں ان کو۔ وَإِذْ، اور جب، ہمیشہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اذکروا فعل محذوف ہوتا ہے، اس میں کسی واقعے کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا لیا ہم نے، کیا لیا؟ میثاقکم، پختہ وعدہ تم سے۔ میثاق جو ہے پختہ وعدے کو کہتے ہیں، اور کس سے لیا؟ بنی اسرائیل سے لیا۔
ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ، کوہ طور، خذو پکڑو، ما جو، آتیناکم آتینا ہم نے دیا، کم تم کو، خذو کیا ہے؟ خذو جو ہے وہ آپ کا فعل امر ہے کہ خذو لے لو، پکڑو، ما جو، آتیناکم ہم نے دیا تم کو، کیسے پکڑو، کیسے لو؟ بقوت مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کو کیا مطلب ہے مضبوطی سے پکڑنا؟ کہ آپ اس کے احکام پر عمل کریں اچھی طرح سے۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَاسْمَعُوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا، سمعنا سن لیا ہم نے، وَعَصَيْنَا اور نہ مانیں گے ہم، اور نافرمانی کی، فَأُشْرِبُوا اور اشربو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین رابا، اشربو پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، قلب کی جمع قلوبہم ان کے دلوں میں، کیا چیز پلا دی گئی؟ اور پلانے کا مطلب تو یہ عربی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ڈال دی گئی، بسا دی گئی اور سرایت کر گئی۔ کیا چیز؟ الاجلا بچڑا، کیا مطلب؟ بچڑے کی محبت، کس وجہ سے؟ بی کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے ناشکریوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت زیادہ کر دی گئی۔ قل آپ کہہ دیجئے، بی سما کیا ہی برا ہے، یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، بھی اس کا، ایمانکم ایمان تمہارا۔ یہ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ بنی اسرائیل سے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیں، قل کہہ دو ان سے، یہ بھی امر ہے کہ کیا بری چیز کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان کانت، اب یہ قل جو ہے یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ قل کے مخاطب جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ مدینے میں یہود رہتے تھے اور وہ آتے جاتے تھے آپ کی محفلوں میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کیسے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تو یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ قل آپ کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرۃ آخرت کا گھر، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جنت تو ہمارے لیے ہے، آخرت کا گھر تو ہمارے لیے کوئی جائے گا نہیں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے دار آخرت ہے، آخرت کا گھر ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، خاص طور پہ صرف یہودیوں کے لیے ہے، من دون الناس من سے، دونا سوائے، الناس سے لوگ، یعنی اور لوگ اس میں جائیں گے ہی نہیں، وہ یہ کہتے تھے اور کوئی جائیں گا ہی نہیں اس کے اندر۔ تو پھر کیا کہا؟ پس فتمنوا تو پھر تم تمنا کرو، الموت موت کی، کیونکہ مرو گے تو جاؤ گے نا جنت میں، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ اللہ نوز بیسٹ، کہہ رہے ہیں وَلَن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ کریں گے اس کی، کس کی؟ موت کی۔ وہ کی ضمیر کس پہ جاری ہے؟ موت پہ جاری ہے۔ ابداً کبھی بھی، بما اس وجہ سے کہ
قدمت آگے بھیجا، آپ دال میم اس کا روٹ ورڈ ہے، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے۔ علیم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، تو علیم یہ فعیل کے وزن پر ہے، یہ صفت ثابتہ ہے، کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیشہ سے یہ اللہ کی صفت ہے، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے، اور ان کے لیے خاص طور پہ علیم کا لفظ آیا ہے، اللہ بھی آیا اور اللہ کی صفت آئی ہے علیم، واللہ علیم اور اللہ جاننے والا ہے بالظالمین ظالم لوگوں کو، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور لام یہ لام تاکید ہے، اور اس کے علاوہ اس میں نون ثقیلہ بھی ہے تاکید کے لیے، وَلَا تَجِدَنَّ اور تم ضرور پاؤ گے، لازمی پاؤ گے، ہم ان کو کیسا پاؤ گے، احرص الناس، احرص جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ لالچی، سب سے زیادہ رغبت کرنے والے، کس سے، الناسی لوگوں میں سے، کس چیز کے حریص ہیں یہ، علی حیاتن زندہ رہنے پر، زندگی کے حریص ہیں، مرنا نہیں چاہتے، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یودو وہ چاہتا ہے، احدہم کون چاہتا ہے، یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، کیا چاہتا ہے، لو یعمرو کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنتن، الفا کہتے ہیں ہزار اور سنہ کہتے ہیں سال کو، ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر ملے، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر ان کو 1000 سال عمر ہو بھی گئی، وہ تو ہوتی نہیں ہے، اگر مل بھی گئی، وما اور نہیں ہوگا وہ بمزحزحہ مزازی اسے دور کرنے والا، اس میں دیکھیں زاہا 4 ورڈ ہے، اس میں ربائی، اس کو کہتے ہیں ربائی، ثلاثی ہوتے ہیں جس میں 3 ہوتے ہیں، ربائی جس میں 4 ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے یہ ورڈ ہے 4 حرفی ہے اس کے اندر، تو کہا کہ نہیں ہے دور کرنے والا اس کو، یہ عمر جو ہے اتنی لمبی عمر، ما ہوا بے مزازی نہیں دور کرنے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے، بھئی 1000 سال بعد تو جانا تو ہے نا اللہ کے پاس، جب موت آئے گی تو پھر عذاب ہوگا، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ فعیل کے وزن پہ اللہ کی صفت آئی ہے، مطلب صفت ثابتہ ہے، واللہ بصیر، اور یہ مبالغے کے لیے بھی آتی ہے، بصیر بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، بما اس کو جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ قل من کان عدوا لجبریل، قل آپ کہہ دیجئے من جو کوئی کانا ہے عدوان دشمن، کس کا دشمن، لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فرشتے جو جبرائیل ہے ان کا کوئی دشمن ہے، فَإِنَّهُ تو وہ جان لے یہ بات، فَإِنَّهُ بے شک وہ، کون، نزلہ نازل کیا اس کو، علی قلبک تیرے دل پر، کس کے دل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، وہ وحی لے کر آتے ہیں اللہ کی اجازت سے، اور وہ کیا ہے،
مصدقن، مصدقن تصدیق کرنے والی، وہی کی جو آیتیں ہیں وہ تصدیق کرتی ہیں لما جو بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وہدم اور ہدایت ہے اس میں، وبشرا اور خوشخبری ہے، کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین، ہر اس شخص کے لیے کہ جو ایمان لے کے آ جائے، چاہے کسی وطن کا ہو، کسی نسل کا ہو، ہر وہ شخص جو ایمان لے کے آئے گا قرآن میں، اس کے لیے کیا ہے کہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو یہ تو جی ہمارا ہو گیا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اب آئیے ہم تھوڑی سی اس کو اور اچھے سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی باتیں گنوا رہے ہیں، اور ذرا تفصیل سے دیکھیں آیا یہ ہے، اس لیے کہ غالباً 10 رکوع تک چلے گا یہ ذکر جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ویسے بھی حضرت موسیٰ کا قصہ بنی اسرائیل کا بہت زیادہ آیا قرآن مجید میں، اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ اس لیے آیا ہے کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت اور موسیٰ کی امت جوتی کے جوڑے کی طرح ہے کہ ایک پاؤں میں پہنا جاتا ہے، دوسرا دوسرے پاؤں میں، تو جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ تم بھی کرو گے، تو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ مت کرنا یہ غلطیاں، کیونکہ بہت چانسز ہیں تمہاری بھی۔ تو یہاں سے جو پہلی بات جو ہماری آج کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا تمہارے پاس، اور کیا دے کے بھیجا تھا؟ معجزے دے کے بھیجا تھا، عصا اور ید بیضا تو تھے ہی معجزے، اس کے علاوہ بھی بہت معجزے آئے تھے کہ جب وہ ٹڈیوں کا طوفان، بارش کا طوفان، خون کی بارش، اور بہت ساری چیزیں آئی تھیں، اور پھر یہ کہ وہ پانی الگ ہو گیا تھا اور وہ راستے بن گیا تھا اور وہ نکل گئے تھے مصر سے، تو کہا کہ بہت نشانیاں دے کے بھیجا تھا ہم نے، مگر تم تو ایسے ناشکرے اور ہو کہ تم نے جو ہے فوراً ہی جب ہی تم وہاں سے غلامی سے نکلے، باہر آئے، موسیٰ گئے وہاں پہ اپنے لیے اللہ سے وہ 10 کمانڈمنٹ لینے کو طور پہ گئے، 40 دن میں گئے، اور تم نے ان کے پیچھے جو ہے بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی، تو کتنا ظلم کیا تم نے، اور ظلم کس کے لیے کیا؟ اپنے اوپر کیا ظلم، اللہ پہ کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے، اس لیے کہ یعنی اللہ کا حق مارنا یقیناً ظلم ہے، اور اس کو کہا گیا ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ شرک ہوتا ہے، شرک کرنا ظلم کرنا ہے، اور شرک جو ہے وہ دراصل اللہ کا حق تلف کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، پھر انسان کسی اور کو یہ حق دے دیتا ہے، جب وہ شرک کرنے لگتا ہے تو اس وقت وہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، اور سبحان اللہ، اللہ کی ذات اتنی صبر والی ہے کہ وہ اس کے ظلم پہ فوراً سزا نہیں دے دیتا۔ لوگ دھڑلے سے شرک کر رہے ہیں، لوگ جو مرضی آیا کر رہے ہیں، اللہ کا حق مار رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت جب انسان جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا بڑی غلطی کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی عقل دے دے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ان کی دوسری بات گنوائی جا رہی ہے کہ جب تم سے یہ کووننٹ ہوا تھا تمہارا، اور جب سارے یہ احکامات نازل ہوئے تھے تو تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لے آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے پورا قصہ جو ہے نا گزر چکا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ لے کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور سارے لوگوں کو، پھر جو ہے ان کے اوپر طور پہاڑ جو ہے اس وقت بھی انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ، تو پھر ان کے اوپر طور پہاڑ جو ہے وہ رکھا گیا کہ بس یہ پکڑو، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور عہد کرو کہ تم اس پر عمل کرو گے، اور لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، اور دراصل انہوں نے مانا نہیں،
انہوں نے کہا اسینا، ہم مانیں گے نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا کہ بچڑے کو وہ جو بچڑے کی محبت کرتے تھے، وہ جو پوجا کرتی تھی قوم، وہاں کے کچھ لوگ کرتے تھے، یہ بت پرست بھی تھے اور بچڑے کو بھی پوجتے تھے، اور ان کا بڑا جو تھا بت، وہ تو فرعون ہی تھا، لیکن یہ لوگ بھی اس طرح کی بھی چیزیں وہاں جاری تھیں۔ تو کہا کہ یہ جو ہیں بچڑے کو جو تم نے معبود بنایا تھا، بچڑے کی جو تم نے پوجا کی تھی، بچڑے کی محبت جو تمہارے دلوں میں آ گئی، تمہارے اندر رچ بس گئی، سرایت کر گئی تمہاری ناشکری کی وجہ سے، تو کتنی برا ہے تمہارا ایمان، کیسے تم مومن ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں کہتا تھا کہ تم بچڑے کو پوجو؟ کتنی بری بات ہے، کتنی غلط بات ہے کہ جو تم نے کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہودیوں سے خطاب ہے مدینے کے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کہتے ہو کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، کوئی جائے گا ہی نہیں جنت میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سب کا یہی حال ہے نا، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، مسلمان کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہے نا؟ تو اب جنت میں جانے کا تو سب کا ہے، سب کا دعویٰ ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوایا کہ ٹھیک ہے، تو میں تمہاری جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور جگہ ابھی آئے گا آیتوں میں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اس وقت جو لوگ تھے اس وقت تو ان کا یہی عقیدہ تھا، لیکن اگر آج کل کے لوگوں کی بات کریں یہودیوں کی، تو ان کے عقیدے بھی بڑے فرق ہو گئے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جو جنت دوزخ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے وہ کہتے ہیں دنیا ہی جنت ہے۔ اگر آپ دنیا میں رہتے ہیں، بہت اچھے سے رہتے ہیں، تو گویا آپ نے دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لیا۔ تو یہ فرقے جو ہیں ویسے بھی بنتے رہتے ہیں، تو یہودیوں میں بھی بہت فرقے ہیں ایسے، لیکن یہاں اس فرقے کی بات ہو رہی ہے کہ جو جنت دوزخ دونوں کو مانتا تھا، کہتا بھی تھا کہ جنت میں ہم جائیں گے، کچھ عرصہ رہیں گے جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ جو ہے ذرا مباہلہ کرو۔ دیکھیں مباہلہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں دعویٰ کرتا ہے انسان کہ ہم نے جو بات کہی وہ صحیح ہے، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں اللہ ہلاک کر دے۔ تو یہ چیلنج جو ہے یہ یہودیوں کو بھی دیا گیا تھا اور عیسائیوں کو بھی دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ یہودیوں کو دیا گیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر ٹھیک ہے نا، آؤ آؤ ہم بھی آتے ہیں، تم بھی آؤ، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے موت کی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے، کہ ہم میں سے جو جھوٹا اس کو موت دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے کرتوتوں کو جانتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا ان لوگوں نے یہ مباہلہ قبول نہیں کیا اور یہ لوگ نہیں آئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم نے بات کی تھی کہ عیسائیوں کے نے بھی ایسے ہی کیا تھا، عیسائی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو بھی پھر یہی کہا گیا تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ اس دن وعدے والے دن نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا کہ چلے بھائی آ جاؤ میدان میں، تو وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آگے آئے گا کہ میدان میں وہ بھی آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، لیکن وہ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اور کیوں یہودی بھی نہیں آئے؟ اس لیے کہ ان کو تو پتا تھا خوب کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی ضد، ہٹ درمی اور تکبر جو ہے وہ ان کو قبول حق سے مانی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ بڑے لالچی ہیں زندگی کے، زندہ رہنے کے لیے، اور کیوں؟
اور کیا کہا الحیاتی ومن الذین اشرکوا، اور جو لوگ مشرک ہیں، چلے وہ تو ہے ہی نا، مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں یہ، یعنی یہودی جو ہیں یہ زندہ رہنے کے لیے بڑے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو جو ہے کہ 1000 سال عمر مل جائے، مرے ہی نہیں کسی طرح سے۔ کیا کیا چیزیں جو ہے انہوں نے دوائیں بھی ایجاد کر لی ہیں، کیا کیا ہیں، اور دنیا میں ہر شخص کی ویسے خواہش رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ مل جائے۔ جامع جمشید کا ذکر آتا ہے ہسٹری میں کہ آب حیات کا ذکر آتا ہے کہ بھئی ایسا پانی مل جائے کہ جو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ تو انسان کی ہمیشہ رہنے کی خواہش تو ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر تو یہ خواہش ہے 1000 سال عمر ملے ان کو، لیکن یہ تو سوچو 1000 سال بعد کیا ہوگا؟ 1000 سال بعد مرنا پڑے گا، کیونکہ مرنا تو ہے ہی نا۔ اگر فرض کرو 1000 سال عمر مل گئی، دیکھو جنات کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، انسانوں کی عمریں اتنی نہیں ہوتی، تو انسان کو 100 ایئرس ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، یا 200 تک تو بہت ہی کم کوئی پہنچا ہوگا شاید، لیکن 120 اس طرح کا سننے میں آیا ہے۔ تو یہ کہ کتنی بھی عمر ان کی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا یہ سوچو کہ جب موت آئے گی، جب اللہ کے پاس آئیں گے تو پھر عذاب ان کا منتظر ہے، تو لمبی عمر کے بعد پھر عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، وہ عذاب کو ہٹا نہیں سکتے اپنے اوپر سے، لمبی عمر عذاب کو نہیں ہٹا سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، کہ خوب دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ کیے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی لمبی عمر ہو اور وہ اچھے عمل کرتا ہو تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو انسان کو جو ہے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر دے اور میں اچھے اعمال اس میں کروں، کیونکہ وہ اس سے اچھا ہے کہ جس کو کم عمر ملی۔ ظاہر ہے جب کم عمر ملے گی تو اعمال بھی کم ہوں گے نا، تو جنت کا درجہ بھی ذرا نیچے والا ہوگا۔ اگر لمبی عمر ہو گئی، اعمال بھی اچھے ہو گئے، تو بڑے ہائی اسٹیٹس بھیا، بڑے اونچے پہنچ گئے۔ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا ہر دن اس طرح گزارنا چاہیے کہ یہ آخری دن ہے، اور میں چاہوں کچھ نہ کچھ کر جاؤں، عمل کر لوں، اچھا عمل کر لوں، تاکہ میں جو ہوں وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں ایک اور چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں ایمان لے کر آتے کہ جبرائیل یہ وہ لے کر آئے ہیں، وہی جو ہیں جبرائیل لے کے آ رہے ہیں۔ پوچھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس کون آتا ہے وہی لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بس ہم اس لیے نہیں مانیں گے آپ کو کہ جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ جبرائیل جو تھے وہ تو ہمیشہ عذاب وغیرہ لے کے آتے تھے ہمارے پر، اور جبرائیل نے یہ کیا ہے کہ بنی اسحاق کے کسی بندے کو نہیں نہ وہی پہنچائی، بنی اسماعیل کے بندے کو پہنچا دی۔ تو یہ کہا کہ نہیں، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، ہاں میکائیل لے کر آتے تو میکائیل لے کر آتے وہی آپ کو تو ہم مان لیتے، کیونکہ میکائیل تو رزق کے بارش کے فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں سے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو یاد رکھو یہ بات کہ جبرائیل اپنے آپ سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ تو بڑی قوت والے ہیں اور اللہ کے حضور عرش والے کے بہت قریب ہیں۔ وما ہوا علی الغیب بدنین، اور وہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہیں۔ اور کیا کہا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ اگر وہ وہی لے کر آتے ہیں اور آپ کے دل پہ اترتی ہے وہی، تو یہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ نے حکم دیا تھا جبرائیل کو کہ وہی لے کے جاؤ،
اور وہ وہی لے کے آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور جبرائیل علیہ السلام کا ہمیشہ یہ کام رہا ہے کہ جبرائیل جو ہیں وہ ہر نبی کے پاس وہی لاتے تھے. ایدناہ بروح القدس، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ ہم نے اس کو روح القدس سے مدد کی ہے، اور روح سے مراد جبرائیل ہے. اسپیشل ان کا رینک ہے فرشتوں میں، اس لیے ان کو الگ سے پکارا جاتا ہے، ان کا الگ سے ذکر کیا جاتا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کی شان جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھی ایک مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو اس حال میں دیکھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ان کی ہستی پھیلی ہوئی تھی اور ان کے 600 پر تھے، 600 ونگز والے. تو وہ بڑے قوت والے فرشتے ہیں، وہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، اور اللہ کے حکم کو تیزی سے عمل کرنے والے. تو کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں وہی، اور یہ وہی کیا ہے؟ یہ وہی جو ہے یہ قرآن ہے. اور اس قرآن میں کیا ہے؟ اس قرآن میں یہ آیتیں ہیں کہ جو تصدیق کرتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہی آتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہی آتی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی آتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آتی تھی. سب کے پاس حضرت جبرائیل آتے تھے. اور یہ اس کا ذکر کون کرتا ہے؟ اس کا ذکر قرآن کرتا ہے. قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ یہ سب جو ہے وہی والے پیغمبر تھے، رسول تھے. اور کیا ہے اس قرآن میں؟ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس کے اندر جو ہے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس پر ایمان رکھتا ہے. تو ہم جو ہیں آف کورس اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے ہدایت کی توفیق عطا فرما، ہم کو اس سے ہدایت حاصل کرنے والا بنا. اگر ہم گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں گرامر اچھی آ جائے اور ہمیں ہدایت نہ ملے. نہیں، ہدایت ملے اور گرامر بھی پڑھیں. اور تفسیر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ نہیں کہ بھئی ہمیں تفسیر سمجھ میں آ جائے، نہیں، تفسیر بھی پڑھیں اور ہدایت بھی ملے. تو دراصل ہدایت بڑی چیز ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ جو احکام اللہ نے اس میں دیے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سمجھیں اور اس پہ اسی طرح عمل کریں جیسا ان پہ عمل کرنے کا حق ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے پیغمبروں کا دشمن ہے اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو وہ بات یہ یاد رکھ لے. کیا یاد رکھ لے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا دشمن ہے. جو اس کے فرشتوں کا انکار کرتے ہیں ان سب کا اللہ دشمن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. یہ ہماری آج کی آیتیں تھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.